ایک ہوتا ہے فقی، ایک ہوتا ہے مفتی۔ فقی کا مقام مفتی سے اوپر ہوتا ہے۔ مفتی ناقل ہوتا ہے، فقی ناقل نہیں ہوتا۔ فقی اپنے ذوق سے بات کرتا ہے۔ مولانا رسول الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے مسائل اس کا حل جلد نمبر 10 میں فتویٰ دیا ہے، اور حیات النبی کے منکر کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو حیات النبی کا منکر ہے، نمبر 1 گمراہ ہے، نمبر 2 اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، نمبر 3 اس کی تقریر سننا ناجائز ہے، نمبر 4 اسے تعلقات رکھنا ناجائز ہے۔ یہ ایک جگہ پر میں نے مفتی مولانا لدھیانوی شہید رحمہ اللہ کا فتویٰ نقل کر دیا۔ اب چٹ آ گئی کہ جی مولانا رسول لدھیانوی شہید رحمہ اللہ تو مفتی نہیں تھے، جب مفتی نہیں تھے تو ان کے فتوے کا اعتبار کیا ہے؟ میں نے کہا میں بالکل مانتا ہوں مفتی نہیں تھے، لیکن اگلی بات سمجھو وہ فقیہ تھے۔ مفتی نہیں تھے بلکہ فقیہ تھے، اور فقیہ کا مقام مفتی سے اوپر ہوتا ہے۔ آپ کسی دارالفتہ جا کر فتویٰ لیں تو دارالفتہ والے فتویٰ دیں گے قضا فی شامیہ، ایسے ہی لکھیں گے، یہ شامیہ میں ہے، قضا فی الدر المختار، قضا فی التتار خانیہ، یہ یوں لکھیں گے۔ وہ تو ناقل ہوتا ہے مفتی، اور فقیہ ناقل نہیں ہوتا، فقیہ ذوق سے بات کرتا ہے۔ میں نے کہا مفتی صاحب آپ نے تخصص الافتاء کیا ہے، ہم نے نہیں کیا، لیکن ہم نے متون پڑھے ہیں، اور پڑھے نہیں ہیں، متون حفظ کیے ہیں۔ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ سے پوچھو کتنا مطالعہ کتابیں، فرماتے ہیں ہم ضابطے کتابیں ہم نے پڑھی ہیں اور اصول ہم نے حفظ کیے ہیں، اس لیے ہمیں کبھی الجھن نہیں ہوتی۔ مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ کی لائبریری میں اتنی بڑی کتب نہیں تھی جتنی ہمارے پاس پڑھی ہیں، مختصر سی لائبریری، اور اکابر کی متقدمین کی کتب، اپنی کتابیں موجود ہیں، بس اسی کو مطالعہ فرماتے، اس ذوق سے پھر بات کرتے تھے۔ آپ ان کے علوم دیکھیں، ان کے علوم کی بلندی کو دیکھیں، پگڑیاں جھک جاتی، گر جاتی، ایسے علوم تھے۔ خیر یہ درمیان میں بات آئی عرف کے حوالے سے، تو آپ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ آپ ہمارے یہاں بیٹھیں گے نا جی، تو مسائل چلتے رہیں گے، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ مسائل کیسے ہوتے ہیں۔